جیسے جیسے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے ہمیں چیزیں بڑی ڈفرینٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, آپ میں سے جن لوگوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں, کانٹیکٹس لگے ہیں, آپ لوگ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, جو وہ آپ کو نا, آپ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک مشین کے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور بار بار آپ کے سامنے لینزز چینج کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آپ بتائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. آپ کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا ڈم ہے, تھوڑا سا اور بتائیے. اچھا وہ کہتا ہے ایک اور لینز ڈالتا ہے آگے. آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا ویژن جو بلر ہوا ہوتا ہے وہ کلیئرر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی جیسے جیسے ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمیں حقیقتیں بالکل ڈفرنٹ طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس فلسفی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 4 درجے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مسلمان پر مشکل اور تکلیف آتی ہے تو 4 بیہیویئرز ہوتے ہیں. سب سے پہلا بیہیویئر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جزا فضا. ایسا بندہ جزا فضا کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اپنے آپے سے کنٹرول ہو جاتا ہے, اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اپنے کنٹرول کو لوز کر دیتا ہے, ایموشنلی امبیلنس ہو جاتا ہے, اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. یہ ہے جزا فضا, یہ جازع ہوتا ہے. دوسرا لیول ذرا اوپر کا لیول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان سٹرونگ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ظاہر اب ویژن کلیئر ہو رہا ہے. دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. صابر یہ وہ شخص ہے جس کو غم بہت ہوتا ہے لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کہا ان العین لتدمع, میری آنکھیں رو رہی ہیں, وان القلب لیحزن, میرا دل غمگین ہے, ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اور ساتھ کہا وَإِنَّا فِي فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم تیری دنیا سے رخصت ہونے سے ہم بہت غمگین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھ رہے ہیں, یہ باپ کے الفاظ ہیں, ریئلسٹک, یہ ایموشنز ہیں. ہم سمجھتے ہیں نبی اس لیے صبر کر سکتا تھا, شاید اس کے ایموشنز نہیں تھے, روبوٹس تھے. علیاذ باللہ ایسی بات نہیں. تو یہ صبر ہے. صبر یہ ہے آپ کو غم ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بلکہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. نے کہا انہا رحمہ یا عبد الرحمن, یہ رحمت ہے. یہ رونا جو ہے, آنکھوں سے آنسو نکلنا, یہ رحمت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے دوسرا صبر کیا, دوسرا لیول ہوتا ہے صبر کا. اب تیسرا لیول بھی ہوتا ہے, وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں وہ ہے رضا کا. جب ویژن اور کلیئر ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میں تیرے رضینا بقسمت الجبار فینا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. تکلیف آتی ہے وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, میں تیری تقدیر سے راضی ہوں. اور پھر جب اور ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر ایک وقت پتہ کیا آتا ہے؟ ابن عثیمین کہتے ہیں پھر شکر کا لفظ ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب ویژن اتنا کلیئر ہے, تکلیفیں آئی جا رہی ہیں اور اس کی زبان سے صبر جزا فضا کچھ بھی نہیں, بلکہ صبر تو ہے لیکن کہنے کا مطلب جزا فضا کچھ بھی نہیں, کوئی شکوہ نہیں, بلکہ الٹا کیا ہے, اللہ کا شکر, اللہ کی تعریف ہے. وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے پاگل ہو رہا ہے یار, یہ کیا ہو, پاگل آدمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلسطین کی ویڈیوز میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے منہ سے اللہ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں. سوچیں یار یہ کیا بیوقوف آدمی ہے, سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایمان دیتے ہیں کہ امیجن نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ عز الدین ابن عبد السلام ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام یہ ہے الفتن والبلایا والمحن والرزایا او فوائد البلوى. یہ کتاب کا نام یہ ہے کہ جو انسان پر مشکلات آتی, تکلیف, اس کے فائدے کیا ہیں. انہوں نے 20 سے 21 یا 22 فائدے ذکر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر. اللہ یعنی مشکل آ رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے, وہ راضی ہے اللہ سے, وہ شکر ادا کر رہا ہے.